نے ایک فرشتہ ایسا پیدا فرمایا ہے جو ایک پر کھولے تو سارے مشرق کو گھیر لیتا ہے، دوسرا پر کھولے تو سارے مغرب کو گھیر لیتا ہے۔ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں ساتویں آسمان سے نیچے تک یا اس کے قریب قریب اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے۔ جب کوئی بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ بحرہ عرب میں ایک غوطہ لگاتا ہے۔ وہ جو پر اس کے گیلے ہوتے ہیں جب وہ جھاڑتا ہے، اللہ ہر ایک قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ ہر فرشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرے گا۔ اتنا بڑا یہ ثواب ہے۔ جب درود پاک پڑھا جائے تو آپ ضرور پڑھ لیا کیجئے، چاہے آپ جو سا بھی پڑھتے ہیں، جو آپ کو اچھا، جس سے محبت۔ حضور پر درود پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات میں بلندیاں ہوتی ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب درود پاک پڑھا جاتا ہو، جس لہجے میں پڑھا جاتا ہو، آپ کو جیسا آتا ہے آپ ویسا پڑھ لیجئے، تو اس لیے ضرور پڑھا کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی محفل پاک کا متن جو ہے وہ ہے ایصال ثواب، جو کہ رانا محمد الیاس صاحب اپنے والدین مرحوم کے لیے سجائے بیٹھے ہیں۔ حاضرین محترم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ میری والدہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، کیا اب بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو میں ان کے لیے کروں تو ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ ان دنوں میں پانی کی بڑی قلت تھی اور مسلمانوں کو پانی کی بڑی ضرورت تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے۔ آپ نے ایک کنواں کھدوایا میٹھے پانی کا، اور یہ کہا کہ یہ کنواں سعد کی امی کا کنواں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کیا جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور دوسرا اگر اس ایصال ثواب پر یہ لکھ دیا جائے کہ یہ فلاں کی ماں کے نام پر ہے، یہ فلاں کے باپ کے نام پر ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو ایک بزرگ تھے، کسی نے سوال کیا، حضرت جی جو وہ شعر ہے نا کہ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، لوہاراں سے مراد یہ کہ جو بٹھی کے آگے کام کرتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ بٹھی والے لوہار کے سامنے بیٹھ کے دیکھو، کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنکا آن ہزاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں، جو عطر بیچتا ہے، خوشبو بیچتا ہے، سودا پاویں لئیے یا نہ لئیے کھلے آن ہزاراں، خوشبو آتی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے۔ تو وہ کسی سے پوچھا کسی نے کہ حضرت جی یہ آپ اللہ والوں کا بڑا نام لیتے ہیں، یہ ثواب یہ اللہ والے بندوں کا یہ کیسے پہنچے گا؟ وہ سادہ بندے تھے، وہ کہنے لگے بھائی یہ گرمیوں کے دن ہے، یہ پنکھی تو ذرا ہوا جلنے لگا، تو کہنے لگا بھائی ایسا کرنا کہ ہوا صرف مجھے آئے، یہ ساتھ والوں کا نہ جائے۔ کہا اس پہ تو قابو نہیں ہے، یہ تو ساتھ والے کو بھی پہنچے گی، اس کو بھی پہنچے گی، ہوا جب آئے گی تو وہ ہمسایوں کو بھی پہنچے گی، جو دائیں بائیں بیٹھے ان کو بھی ملے گی۔ کہا بات یہی ہے، جب کوئی بندہ کسی نیک بندے کے پاس اگر مرنے کے بعد بھی لیٹ جائے تو ہم سایہ گیری میں جو لوگ ہوں گے اللہ ان کو بھی فائدہ پہنچا دیں گے۔
یہ نور کی رحمت ہے۔ تو یہ اصالہ ثواب کی محفل آج سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔